تقریر تمام ہو گئی، اب زحمت نہیں دوں گا بھائی، قربا محبت کرو یہی میری اجرت ہے، یہی تو ہے، قربا محبت کرو یہی میری اجرت ہے۔ کہنے لگے کہ قربا میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے؟ تقریر تمام۔ یہ سارا جو سلسلہ گفتگو تھا اس میں میں نے استدلال پیش کیا، دلیلیں، تاکہ کہیں کسی موقع پر کسی موڑ پر تمہارے کام آ جائیں۔ اور اب یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد مصائب کے چند جملے، لیکن یہ بات پہنچ جائے۔ کہنے لگے کہتے ہیں یہ علی کے ماننے والے کہ رسول کی رسالت کی اجرت جو تھی وہ آل محمد کی محبت تھی، ٹھیک؟ تو رسول نے کیا کیا بھائی؟ نماز سکھلائی، روزہ سکھلایا، احکام سکھلائے، کتاب دی، شریعت دی، حلال دیا، حرام دیا، یہی تو ہے۔ کہنے لگے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے آل محمد میں؟ توجہ رکھنا، وہ بھی ہم جیسے تھے، ہم نے بھی کتاب لی رسول سے، انہوں نے بھی کتاب لی رسول سے، ہم نے بھی رسول سے دین لیا، قربان نے بھی رسول سے دین لیا۔ توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ آخری مرحلہ فکر ہے، اور اس آخری مرحلے فکر کے بعد دو جملے مصائب کے اور تقریر تمام ہو جائے گی۔ حلال ہم نے بھی رسول سے لیا، قربان نے بھی لیا، حرام ہم نے بھی رسول سے لیا، قربان نے بھی لیا، تو سب کچھ جو ہمیں رسول نے دیا وہ انہیں دیا، جو انہیں دیا وہ ہمیں دیا۔ تو وہ سرخاب کے کون سے پر لگے ہوئے تھے بھائی؟ توجہ رکھنا کہ ہماری محبتیں رسالت کا حاضر بن جائیں۔ تو اگر آیت کو غور کرو تو اس میں جو پارٹیز ہیں وہ تمہارے سامنے رکھ دوں۔ قول لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قول حبیب کہہ دے، اللہ نے حکم دیا حبیب کہہ دے، رسول نے کہا دو، توجہ رہے، اجرت لینے والے قربا، اجرت دینے والی امت، تو چار پارٹیز ہیں اس آئے مبارکہ میں۔ حکم دینے والا اللہ، حکم پہنچانے والے رسول، اجرت دینے والی امت، اجرت لینے والے قربا۔ تو اگر قربا بھی امت میں ہوتا ہے تو وہ دینے والوں میں ہوتے، لینے والوں میں نہ ہوتے۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج کی گفتگو اس مرحلے پر اتمام پذیر ہوئی۔ اب اس سے زیادہ آگے مجھے نہیں جانا، لیکن میری گزارش ہے ہوگی ایک ایک نوجوان سے، ایک ایک سننے والے سے کہ یہ استدلال اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھنا۔ یہ خطابت نہیں ہے، یہ استدلال ہے، اسے اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے، دینی ہے میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ زندگی بھر سید سجاد یہ کہہ کر روتے رہے کہ اللہ نے ہماری محبت واجب کی تھی۔ زندگی بھر سید سجاد یہی کہتے رہے کہ اللہ نے ہماری محبت واجب کی، اگر اللہ ہماری دشمنی واجب کرتا تو اس سے زیادہ نہ کرتے جو کربلا میں کر دوں۔ ایک جملے سے کربلا تک میں آ گیا، اور جہاں گفتگو رکی تھی بس وہیں سے کربلا کا آغاز کروں گا۔ بھیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اب سامان سفر کی تیاری کرو۔ سامان سفر تیار ہوا، قافلہ مکمل ہو گیا، اور ساری بیویاں قافلوں میں ناقوں پر بیٹھ گئی۔ بنی ہاشم کے جوانوں نے اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر ان بیویوں کے چاروں طرف حلقہ کر لیا۔ ابھی حسین اپنے گھوڑے پہ تشریف فرما نہیں ہوئے، عباس بھی نیچے ہے، گھوڑے پہ نہیں بیٹھے۔ اتنے میں گھر کی کنیز دوڑتی ہوئی آئی۔ ذہن میں ہے تمہارے کہ ساری بیویاں بیٹھ گئیں ناکوں پر؟ کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور کہا فرزند رسول، گھر میں کچھ بنی ہاشم کی عورتیں ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم روکنا نہیں چاہتے، لیکن ہم ایک مرتبہ حسین سے اور ملنا چاہتے ہیں۔ تو فرزند رسول اندر چلے۔ حسین اندر آئے، بیویاں کھڑی ہوئی تھیں، حسین کو دیکھ کے رونے لگی اور کہا حسین ہم تمہیں روکتے نہیں ہیں، تم نے ارادہ کر لیا سفر کا تو جاؤ، بس ایک تمنا ہے وہ پوری کر دو۔ کہا بیویوں تمہاری تمنا کیا ہے؟ کہا ہماری تمنا یہ کہ ہم دو رویا قطار لگا کے کھڑے ہو جائیں اور فاطمہ کی بیٹی زینب کی سواری ہمارے درمیان سے گزر جائے۔ اجرکم اللہ۔ سن لیا تم نے؟ نہ تھا کوئی کہنے والا کہ بنی ہاشم کی بیویوں مت گھبراؤ،
اسی شان سے زینب کی سواری کوفے کے بازار سے گزرے گی کہ منادی آواز دے رہا ہوگا کہ تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو اولاد رسول. سن لیا نا؟ اچھا. حسین پلٹے, دو چار جملے سنو, 2-4 جملے. حسین پلٹے, اب اپنے فرس پر سوار ہوئے, ذوالجناح پہ سوار ہوئے. کہا بھائی عباس اب قافلے کو حرکت دو. قافلہ حرکت کرنے والا تھا کہ پھر ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور کہا عباس تمہاری ماں تمہیں بلا رہی ہے. آئے, گھوڑے سے اترے, آئے, کہا اماں ابھی تو میں آپ سے مل کے گیا ہوں. کہا کہ ہاں بیٹے میں نے تجھے خدا حافظ کہہ دیا, بس ایک وصیت کے لیے بلایا ہے. میں فاطمہ زہرا کی کنیز تھی, تو میرا بیٹا ہے, حسین فاطمہ کا بیٹا ہے. اگر ضرورت پڑ جائے تو اپنی جان کو فاطمہ کی جان پہ قربان کر دینا. عباس پلٹے, اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے. 2 جملے سنو, اور تم رو چکے نا. دیکھو محرم کی دوسری بھی گزر گئی. 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. جب قافلہ چلنے والا تھا تو حسین کی بیمار بیٹی دروازے کے پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور دونوں نے خدا حافظ کے لیے ہاتھ بلند کیا. حسین نے بھی فاطمہ صغرا کو خدا حافظ کیا, عباس نے بھی فاطمہ صغرا کو خدا حافظ کیا. ادھر قافلہ چلا, ادھر بچی حسین کی بیمار بچی اپنے حجرے میں گئی. سنو بھائی سنو, آرام سے سن لو. عام دلوں میں کہاں یہ وقت ہوتا ہے کہ کچھ مقتل کے تفصیلات بیان کیے جائیں. راوی کہتا ہے کہ قافلے کی شان یہ تھی کہ آگے آگے حسین کے انصار تھے, انصار کے پیچھے سواریوں کے ناکے تھے, سواریوں کے چاروں طرف بیویوں کے ناکے, سواریوں کے چاروں طرف بنی ہاشم ننگے تلواریں لیے, اس کے بعد مشکیزوں کے ناکے, اس کے بعد سامان سفر کے ناکے, اور سب سے آخر میں ابو الفضل عباس اپنے گھوڑے پہ سوار تھا. ایک ہاتھ تلوار کے قبضے میں تھا, سر کو جھکائے ہوئے جا رہے تھے. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اب گفتگو تمام ہونے والی ہے. سب سے آگے حسین ہے, حسین کے پیچھے انصار ہیں, انصار کے پیچھے بیویاں ہیں اور نوجوان بنی ہاشم کے, ان کے پیچھے سامان سفر کے ناکے ہیں, ان کے پیچھے عباس ہیں. سن لیا؟ عباس نے کچھ دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی. بیویوں کے ناکوں سے گزرے, انصار کے ناکوں سے گزرے, سواریاں کراس کی, عبور کیا, آئے حسین کی خدمت میں اور گھوڑے سے اتر گئے. کہا عباس کیا بات ہے, ابھی تو نکلے. کہا مولا گزارش یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے رک جائیے. کہا ابھی نکلے ہیں, بات کیا ہے, کیا چاہتے ہو, کیوں رک جائیں؟ حسین نے پوچھا عباس سے. عباس نے زبان سے کچھ نہیں کہا, پیچھے مڑ کے دیکھا. اب جو حسین نے دیکھا تو دیکھا کہ بیمار بیٹی دادی کا ہاتھ تھامے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی آ رہی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے محلن محلن یا ابھی, بابا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, تم نے گریہ کیا. بابا محلن محلن یا ابھی, بابا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ. بابا حسین نے حکم دیا قافلے کو روک دیا جائے. قافلہ رک گیا, سواریاں اتر آئی, بیویاں محملوں میں آ کے بیٹھ گئی نیچے. لڑکھڑاتی ہوئی بیمار بیٹی حسین کے قریب آئی, سلام کیا جھک کر اور کہا بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ میں اصرار کروں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں. بابا میں تو اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھنا چاہتی تھی. بابا پھوپھیوں کو سلام کر لوں, اپنے بھائی کو دیکھ لوں, پھر واپس چلی جاؤں گی. بس یہ سننا تھا کہ حسین نے بیویوں کی طرف بھیجا. فاطمہ صغرا ایک ایک بیوی سے ملی اور اس کے بعد اصغر کو گود میں لے لیا. بہت دیر تک پیار کرتی رہی, بہت دیر تک چھوٹے بھائی سے باتیں کرتی رہی. جب بہت دیر ہو گئی تو حسین نے زینب سے کہا بچے کو لے لو. زینب
بڑی بچہ گود میں نہیں آیا، ام کلثوم بڑی بچہ گود میں نہیں آیا، حد یہ ہے کہ ماں بڑی بچہ گود میں نہیں آیا۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے اور اصغر کے کان میں کچھ کہا، بچہ ہومک کے آ گیا۔ بہن نے پوچھا بھیا آپ نے کیا کہا؟ کہا بس اتنا کہا تھا کہ اصغر میرے ساتھ کربلا نہیں چلو گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تم نے گریہ کیا، تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی۔ قافلہ پھر روانہ ہوا۔ مقتل کا جملہ سنو گے؟ بیٹی بیمار غش کھا کے زمین پہ گر گئی اور قافلے کی گرد اس کے بالوں پہ جمتی رہی۔ واپس آئی بڑی پریشان تھی بیٹی، پہچانتے ہو نا حسین کی بیمار بیٹی کو؟ بڑی پریشان تھی بچی۔ ایک دن اس نے بابا کو خط لکھا کہ بابا آپ کے جانے کے بعد میں بہت پریشان ہوں، بابا اپنی خیریت سے مجھے مطلع کریں۔ بس 2-4 جملے سننا، بابا اپنی خیریت سے مجھے مطلع کریں، اور بابا جب اکبر بھیا کی شادی کو طے ہو جائے تو اس بیمار بہن کو بلانا نہ بھولے، اور بابا مجھے مطلع کریں میرا چھوٹا بھائی کیسا ہے۔ خط لکھا، قاسم کے حوالے کیا۔ شعبان گزرا، رمضان گزرا، شوال گزرا، ذی قعدہ گزرا، ذی الحجہ کا مہینہ گزرا، محرم کا چاند افق مدینہ پہ نمودار ہوا۔ بچی کا دستور یہ تھا کہ صبح سویرے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی کہ اب میرے خط کا جواب آتا ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ روزانہ صبح سے لے کے شام تک فاطمہ صغرا انتظار کرتی کہ اب میرے خط کا جواب آتا ہوگا۔ محرم آ گیا، جواب نہیں آیا۔ بس یہ آخری جملہ ہے تقریر کا، اور تقریر اس مرحلے پہ ختم ہو رہی ہے۔ محرم کی پہلی گزری، دوسری گزری، تیسری گزری، چوتھی گزری، بچی کا اضطراب بڑھتا رہا۔ روزانہ انتظار کے لیے کھڑی ہوتی ہے کہ خط کا جواب آئے گا، بچی کا اضطراب بڑھتا رہا، یہاں تک کہ محرم کی نویں تاریخ آ گئی۔ آئی اپنی دادی ام سلمہ کے پاس اور کہا دادی اماں میں نے خط لکھا تھا اپنے بابا کو اور اصغر کی خیریت مانگی تھی، اب تک خط کا جواب نہیں آیا۔ کہا بیٹی تیرا باپ پردیس میں ہے، جب موقع ہوگا تو جواب لکھے گا۔ نویں گزر گئی، 10ویں کا دن آیا، 10ویں کا دن آیا۔ بچی انتظار کر کے اپنے حجرے میں گئی۔ ادھر ام سلمہ اپنے حجرے میں نماز پڑھ کے سوئی تھی کہ رسول کو خواب میں دیکھا، ہاتھوں پہ مٹی ہے، دامن پہ مٹی ہے، سر پر خاک ہے۔ خواب میں پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا، یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ کہا میرا بیٹا مارا گیا۔ گھبرا کے اٹھی، دیکھا خون تازہ جوش مار رہا ہے، لے کے آنگن میں بیٹھ گئی۔ 2 جملے سنو، 2 جملے۔ تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، خون کی شیشی کو لے کر آنگن میں بیٹھ گئی۔ بنی ہاشم کی عورتیں آ گئیں اور عورتوں نے آنے کے بعد ماتم شروع کیا، ہائے حسین، ہائے پیاسا حسین، ہائے نبی کا نواسا حسین۔ بیویاں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی، اتنے میں فاطمہ صغرا کا حجرہ کھلا۔ بچی آئی، دادی ابا اب صبر نہیں ہو رہا ہے، میرے بابا کی خیریت اب تک نہیں معلوم ہوئی۔ ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ اتنے میں شیشی پہ نگاہ پڑی، کہا دادی اماں میرا بابا نہیں آئے گا، ارے اس کا خون تازہ بیوش مار رہا ہے۔ اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔